جہاں تک عمل سے تربیت کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے طور طریقوں پر بھی نظر ڈالیں. مثلاً یہ کہ بچوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں. ابو الاحوص کہتے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا نہ کرے. اسی طرح بچوں سے غلط بیانی نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت جس نے اپنے بچے کو بلایا کہ آئے میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، تو آپ نے پوچھا کیا تم واقعی اسے کچھ دینے والی ہو، اور اگر تم نے نہ دیا تو تمہارے حق میں جھوٹ لکھا جائے گا. یعنی یہ غلط بیانی نہیں کرنی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو قرآن و سنت سے جوڑیں، باقاعدہ تعلیم بھی دیں. یعنی عمل اپنی جگہ ہے، کام اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ اسلامکلی ایجوکیٹ کریں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو اب اس میں جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں، اور اس کے دلائل بھی اس کو پتا ہونے چاہیے. لا الہ الا اللہ کا مفہوم پتا ہونا چاہیے، نماز کا طریقہ آنا چاہیے، روزے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، باقی چیزیں بھی جو خدمت خلق یا انسانوں کے حقوق ہیں ان سب کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اور ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کی جو وصیتیں ہیں میں ریکمینڈ کروں گی کہ سارے والدین ان کو پڑھیں، کیونکہ انہوں نے جو جو باتیں سکھائی وہ سب باتیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. اس میں وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب یہ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں. آج تک ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو شرک کی سنگینی پر کچھ بتایا ہوگا کہ شرک سب سے بڑا گناہ جو معاف نہیں ہوتا. یعنی باقی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو الٹیمیٹلی جہنم سے نکال لیں گے، لیکن جس نے شرک کیا اور اس پر توبہ نہیں کی اس کی معافی بھی نہیں. لیکن عموماً ہم بچوں کو اس بارے میں ہم کہتے ہیں مسلمان جو ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو توحید کا سبق پراپر طریقے سے نہیں دیا جاتا، جبکہ اس کو بھی سکھانا چاہیے.